اللہ جیڑا تینوں پسند ہے وہ اسلام نو عطا فرما دے. پھر چند دن پہلے میرے آقا دعا شروع کی تھی, یا اللہ ابو جہل تے میرا بھی نہیں کھلوندا, میرا بھی دل مطمئن کوئی نہیں, یا اللہ تیرے کو دعا کرنا مینوں عمر بن خطاب عطا کر دے, اسلام دی عزت عمر دے نال بڑھ جائے گی. میرے آقا دعا کیتی ہے, خدا دی عزت دی قسم ہے, اللہ دی عزت دی قسم ہے, میرے آقا دی دعا ہوے اور رب کائنات دی ضرور بھی ضرور قبول فرما لیتا ہے. مبارک ہو سبحان اللہ. جناب امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کبیر کے اندر نقل فرما دے, ادھر عمر فاروق نے چنیا گیا, ادھر چنیا گیا کافروں نے چنیا, عمر جا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دے, انہوں کا سر لے کے آ جا, اسا تینوں انعام و اکرام دیواں گے. ادھر میرے آقا کریم دعا فرما رہے, اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب, یا اللہ عمر اسلام نو دے دے. اس واسطے ایک نقطے کی گل کرنا چاہنا, ابو بکر صدیق نے آقا نو ملیا ہے, آقا کریم دا بچپن جو ویکھیا ہے, ابو بکر تو علاوہ صحابہ نے کسی میرے آقا دا معجزہ ویکھیا, کسی آقا دا چہرہ ویکھیا, کسی آقا کریم دے ید اللہ دے ہاتھ ویکھ کے ملے ہے, کسی آقا کریم دے جناب ابو قتادہ نو میرے آقا نے سوٹی عطا کی تھی تلوار بن گئی, کسی اے معجزہ ویکھ کے ملے ہے, کسی آقا کریم دے لعاب دہن دا معجزہ ویکھیا, آقا دا لعاب دہن جو کھارے پانی چٹی گئے او جناب شیرینی نالو او چینی نالو مٹا ہو جاندا ہے, کسی معجزہ ویکھ کے ملے ہے. المختصر میرے آقا کریم دے کول صحابہ جنہاں آقا دے جمالات کمالات معجزات ویکھ کے آقا نو کلمہ پڑھے ہے, آقا نو تسلیم کیتا ہے, لیکن واحد ایک ایسی ہستی ہے جنہاں کے متعلق میرے آقا نے دعا کیتیاں نے, سارے صحابہ آقا کے مرید بن کے آئے ہیں, لیکن جدوں واری آ گئی جناب عمر فاروق دی آقا کے مرید بات جو بنے نے, پہلے آقا دی مراد بنے نے, وہ جڑا چلے کٹ کٹ کے کوئی کامل مرشد تلاش کرے انہیں مرید کہندے نے, اور جدوں واسطے کامل شیخ اللہ کو دعا مانگ کے آخر یا اللہ فلانا میرا مرید کر دے, انہوں جناب من مراد کہندے نے. سارے صحابہ مرید مصطفیٰ نے, اور عمر او ہستی ہے جنہیں آقا دی مراد بن کے آئے نے, میرے آقا دی مراد بن کے آئے. میرے آقا دعا فرمائیاں, ادھر عمر فاروق کا چو نکلے, امام فخر الدین رازی نقل فرمایا, عمر فاروق ایسے ارادے نال تلوار ہاتھ چ پڑی ہے, تلوار باہر کڈی ہے, تلوار لے کے آقا کریم دے آپ دے کاشانہ دی طرف جا رہے ہیں. راستے جو ویکھیا کی کچھ نوجوان نے, ایک چھوٹا جہا بچہ ہے, ایک چھوٹا جہا بچڑا ہے, وہ جناب نوجوان انہوں قابو کرنے کی کوشش کر دے, انہاں کو پھڑیا نہیں جا رہا. جناب عمر فاروق اس جگہ سے کھڑے ہو کے نوجوانہ مخاطب کر کے اندر تسا اتنے جناب جلدی نوجوان جے, اتنے بہادر جے, ایک چھوٹا جہا بچہ قابو نہیں آندا, انہوں قابو کرو. انہاں کے ساڈے کول سے قابو نہیں کیتا جا رہا. انہاں کہ تو قابو کر کے دکھا دے, اسا تیری جے بہادری نو تسلیم کران گے. عمر فاروق نے بچے نو قابو کیتا, آکے پھڑ لو. نوجوان قریب نہیں آئے, بچے نے جناب سر ہلایا, چھٹ کے پھر دوڑ گیا. انہیں آکھیا عمر سانو گلا کردا سے تیرے کولو کیڑا قابو آ گیا ہے. پھر دوجی دفعہ پھر پھڑیا, پھر چھٹ گیا. تیجی دفعہ خون خار نظراں نال جوش نال اس بچے نو قابو کر کے نوجواناں نو پھڑایا اور آکھیا انہوں قابو کر لو. نوجواناں پھڑ لیا اور عمر فاروق نو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اشارہ دیتا, اور چھوٹے جے بچے نو قوت گویائی مل گئی. وہ بچہ بول کے کہندا ہے عمر میں اللہ دی ایک چھوٹی جی مخلوق آ, ایک ادنا جی مخلوق آ, تو مینوں قابو نہیں کر سکیا. تے جڑا کائنات دے رب دا حبیب اعظم ہے, رب دا حبیب ہے, رب نال سارے نال پیارا ہے, ساری مخلوق
کا ایک سائد تے ہو والا اللہ نو محمد عربی نال سب نالوں زیادہ پیار تو مینوں قابو نہیں کر سکیا محمد عربی نال کیا میں متھا لاوے گا مگر کہ سبحان اللہ آخیا تو مینوں قابو نہیں کر سکیا تو انہوں نے متھا کیویں لاونا انہوں نے اشارہ تو مل گیا لیکن پھر بھی اکھاں چ خون جڑا سوار ہے اور دل میں چاہیے کہ میں بہادر کی نہ جانا مکے چ میری روب تے دبدبا ہے میری شان و شوکت ہے ایسے جناب غرور دے اندر عمر بن خطاب آقا کریم کی طرف جا رہے ہیں رستے کے اندر ایک صحابی مل گئے آخیا عمر کتنے تلوار کڈی ہو آخیا میں مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنے چلنا انہیں آخیا عمر ذرا خبردار ہو کے جاوی آخیا کی گل ہے آخیا وہ محمد عربی دا قتل کے بعد چکر نہیں پہلے اپنے گھر بھی جا کے خبر لے تیری بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے اور تیرا بہنوئی بھی محمد عربی کی زلفاں دا قیدی بن گیا ہوئے آنکھیں چاہ کے اپنے گھر کی خبر لے فاروق اعظم نے میرے آقا کریم کی طرف کی جانا سی پہلے اپنی بہن کے گھر آئے دروازے میں جناب کوسے اسے اپنی تلوار کی نوک نال دروازے کو کھٹکھٹایا حضرت خباب میرے آقا کریم دا صحابی ہے جناب عمر دی بہن فاطمہ بنت خطاب یہ آپ کے بہنوئی نو قرآن سکھا رہے ہیں قرآن کی تلاوت گالا کے سکھا رہے سر یہ دروازے دستک ہوئی آپ کے بہنوئی نے آخیا خباب تسا سیر تے ہٹ جاؤ کیونکہ ساری فیملی کا مسئلہ ہے عمر جس ارادے نال آیا ہے کہ تانوں نقصان نہ پہنچ جائے اچھا جانیے کہ عمر جانے حضرت عمر کے بہنوئی نے دروازہ کھولیا آخیا تسا پتہ لگیا ہے کہ تسا اپنے ابا و اجداد دا دین چھڑ کے محمد عربی دا کلمہ پڑھ لیا آقا دا کلمہ پڑھ لیا جے بہنوئی کہندا عمر جو بھی تو سنیا ہے حق سنیا ہے اسا اج بھی محمد عربی دا کلمہ پڑھے ساری جدوں تک جسم تے جان ہے اسا محمد عربی دے کلمے نال بے وفائی تے غداری نہیں کر سکتے مارنا شروع ہو گئے جناب غصے نال مارنا شروع ہو گئے لو لوہان کر دیتا پہن چھڑاؤن واسطے آئی پہن بھی لو لوہان کر دیتا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی فاروق اعظم نہیں سی بنے علی صرف عمر بن خطاب سر جو مار مار کے بہن بھی لو لوہان ہو گئی بہنوئی بھی لو لوہان ہو گیا جو تھک ہار کے بہ گئے آخیا تیری طاقت ہے اے بہن جی تینوں پہلے میرے سامنے آنکھ چک کے گل نہیں سی کرن دیندی اج اکھاں چاکا پا کے مبلغہ بن گئی ہے تبلیغ کر رہی ہے اور کیسی طاقت ہے تیرے اندر جی میرے سامنے تینوں کھڑا کر دیتا ہے کیا کوئی طاقت نہیں فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت ہے جدوں دا کلمہ پڑھے خدا تو علاوہ کسی کو ڈر ہی نہیں لگتا عمر جس ماں دا تو دودھ پیتا ہے میں اسے ماں دا دودھ پیتا ہے اگر تو مارے گا کہ میں مار کھا کے پھر بھی محمد عربی نال وفا کرا گی اور آقا کے کلمہ دی صدا بلند کرا گی جو بہنوئی بھی نولوان ہے بہن بھی نولوان ہے عمر تھک کے بہ گئے آخیا اگر چلو تسا جڑا کلام پڑھ رہے سو جڑے کلمات پڑھ رہے سو وہ کلمات کہڑے نے وہ کتاب مینوں بھی دکھاؤ آخیا لا یمسہ الا المطہرون اس کتاب نو پاکیزگی نال حاصل کیتا جا سکتا ہے عمر تو کلمہ نہیں پڑھیا اس وقت تو ناپاک ہے جب پاک ہوے گا پھر قرآن بھی تینوں پڑھاواں گے نالے ساڈے قرآن دی زیارت بھی جا کے کراواں گے سیدنا فاروق اعظم نے آخیا بھی وہ کلام تو دے وہ آخیا کلام دکھا دینا لیکن ہاتھ نہیں لاؤ دینا کیونکہ قرآن ہوئے لا یمسہ الا المطہرون جنہوں صرف پاک بندہ حاصل کر سکتا ہے پاک بندہ قرآن نو چھو سکتا ہے عمر فاروق نے سنیا آخیا میں غسل کر کے آنا غسل کیتا اور آ کے اپنی بہنوں آندے نے آخیا جس محمد عربی کا تسا کلمہ پڑھے ان مینوں لے کے جایا جے ضرور لے کے جایا جے لیکن میرے گلے کے پٹا پا لو میرے گلے کے صافہ پا لو مینوں رسوا کر کے لے کے جاؤ کیونکہ میں دربار مصطفیٰ دا
مجرم بن کے آیا، میں قتل کے ارادے نال آیا سا۔ آپ نے ہمیں ایک گل کی تھی، بیان آخیا نہ لا جڑا اسلام دی قربت چ آ جائے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ بھائی تو پریشان نہ ہو، آقا کے دربار چ چلے آ، آقا چلو سینے نال بھی لاؤ گے اور آقا چلو عزتاں عطا فرما دیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن تے بہنوئی دے نال حضرت خباب جڑے قرآن پڑھاؤن واسطے گھر تشریف لے کے آئے سن، وہ صحابی بھی باہر آ گئے اور سیدنا فاروق اعظم دے سامنے آخیا چلو میں ہاتھ نہیں لا سکتا، میں دربار مصطفیٰ لے بھی چلے آ جائے، لیکن جب میں دروازے نو دستک دیتی سی اور جڑی آواز میرے کنا نال ٹکرا رہی سی وہ آواز میں نے سنا دیو، میرا دل پھٹ رہا ہے، میں چاہنا وہ آواز میرے سینے سے چلی جائے، آواز میری قوت سماعت میں ٹکرا جائے۔ حضرت خباب نے پڑھیا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اور اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے عمر فاروق دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے۔ وہ تو جناب عمر نال لے کے میرے آقا کے دروازے سے چلے گئے، دار ارقم سے چلے گئے، میرے آقا کریم نے 39 مرد مسلمان نے، 28 عورتیں مسلمان نے، میرے آقا نے چھوٹا جیا ایک قبیلہ مسلمانوں کا ہے، میرے آقا اس گھر تشریف فرما لے۔ عمر فاروق نے دروازے میں دستک دیتی، امیر حمزہ نے دروازے کی چیڑ وچوں ویکھیا، آخیا کمری والیا عمر اگر چنگے ارادے نال آیا ہے تو اپنا دل بھی بچھا دیواں گے، اگر عمر کا ارادہ غلط ہویا امیر حمزہ کی تلوار ہوے گی اور عمر کے جسم کے ٹکڑے کوئی نہیں گن سکے گا۔ بابا نے کہا سبحان اللہ۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم کی بارگاہ چرچ کی تھی، کملی والے حکم دے وہ اگر عمر چنگے ارادے نال آیا ہے میں استقبال کراں گا، اگر عمر کا ارادہ غلط ہویا میری تلوار فیصلہ کرے گی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا امیر حمزہ بیٹھ جاؤ، آقا کی گل ہے کوئی نقصان نہ دے لے۔ میرے آقا فرما دے لے اے امیر حمزہ عمر نے رب کولوں دعاواں مانگ مانگ کے لے آندا ہے، آپ ہی نہیں آیا بلکہ میری دعاواں کا اثر ہے، میں رب کو دعاواں کیتیاں نے، عمر اسلام قبول کرے گا۔ دروازہ کھول دیتا گیا، جب ویکھیا جناب عمر آپ کی نظراں چکیاں ہوئی نے، آقا کریم دے قدماں چ آ کے اپنا سر رکھ دیتا۔ آقا کریم دی اکھاں چ اکھاں پاؤں دی ضرورت کوئی نہیں، آقا کملی والے مینوں اپنا کلمہ پڑھا دیو۔ میرے آقا نے کلمہ پڑھا کے عمر نے مسلمان کیتا۔ چند لمحے گزر گئے، چند جناب ساتاں گزر گئیاں، عمر فاروق نے نیویاں نظراں کر کے آقا کریم نے مخاطب کر کے عرض کیتا کملی والے کیا تسا سچے نبی ہو؟ میرے آقا فرمایا ہاں ہاں میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ کملی والے جڑا دین تسا لے کے آئے ہو وہ دین سچا ہے۔ میرے آقا فرمایا نعم یا عمر، عمر اے دین بھی سچا ہے۔ کملی والے جڑا قرآن تسا پڑھتے ہو وہ قرآن سچا ہے، وہ کتاب سچی ہے۔ میرے آقا فرمایا نعم یا عمر، عمر کتاب بھی سچی ہے۔ اب کسی کملی والے ایک میں گزارش کرنا چاہنا، فرمایا عمر بولو جب تسا بھی سچے ہو رب دا قرآن بھی سچا ہے، کملی والے اسلام بھی سچا ہے، پھر چھپ چھپ کے عبادت کیوں کریے؟ اللہ کے گھر جا کے اللہ کی توحید میں بلند کریے۔ میرے آقا فرمایا عمر ہلے ویلا نہیں آیا، ہلے حکمت عملی نال چلنا ہے۔ عرض کی تھی کملی والے پھر عمر اسلام دے اندر مانگ مانگ کے لیندے ہی نہ، اگر منگیا جے اگر دعاواں کیتیاں گے پھر عمر دی طاقت دا مظاہرہ ویکھو۔ اج دنیا اپنی طاقتاں واسطے اکٹھ بھی کر لیندی ہے، اجلاف گنڈے بھی اکٹھے کر لیندی ہے، اپنی برادری واسطے اپنے دفاع واسطے بڑی بڑی گلاں دی نمائش کی جاندی ہے، لیکن عمر تینوں رہندی دنیا تک اسلام بھی عقیدت کا سلام پیش کرتا ہے، مسلمان بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تیریاں ساریاں طاقتاں اگر نمائش کیتی ہے محمد عربی کی عزت واسطے کیتی ہے۔
میرے آقا کریم کی بارگاہ چرز کی تھی کملی والے اللہ کے گھر جا کے اللہ کی توحید کا اعلان کریے تاکہ نبوت کا اعلان کریے میرے آقا کریم اجازت دے دیتی اور دار ارکم دے وچوں دو صفحہ بن کے نکلیاں ایک صف کی قیادت جناب امیر حمزہ کر لینے دوسری صف کی قیادت جناب عمر فاروق کر لینے اللہ کے گھر جا کے بیت اللہ شریف کے اندر جا کے عمر فاروق نے نعرہ تکبیر بلند کیتا کافروں کے دل ہل گئے آخر عمر کی آواز ہے عمر کے سر لین واسطے گیا سی لیکن ایک وحدہ لا شریف کی گل پیا کر گئے ایک نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی گل پیا کر گئے سارے کافر اکٹھے ہو کے آ گئے جب عمر نے دیکھا حملہ کرنے لگے عمر فاروق نے جلال بڑی نظرانہ دیکھا فرمایا جن نے بچے یتیم کروانے لے اپنی بیویاں بیوہ چھڑ کے جانا چاہتے ہو وہ میدان سے آ جاؤ اللہ کے نبی کا شیر سامنے کھلوتا ہے فرمایا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ للکر ماریا للکارا مار کے کہندے نے اے خون ابو جہل کمپنی کا بندہ نے محمد عربی کا غلام ہے اور محمد عربی دے غلاماں دی طاقت ویکھنی ہوے خدا دی عزت دی قسم ہے دیکھو بیٹھے مدینے دے اندر ہوندے نے لیکن نظراں جڑیاں نے کئی سو میل دور جاندیاں نے محمد عربی کا غلام اگر جنگل کے اندر چلا جائے اوتھے جا کے پھنس جائے جنگل کا شیر آ جائے آ کے حملہ کرنا چاہے ایکو زبان سے جملہ آندا ہے آنا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او جنگل کا شیرا اگر حملہ کرنا ہی تو کر جائیں لیکن ایک گل کے نہیں دس دے گا میں عام نہیں میں سائیاں والا وا میں محمد عربی کا غلام اور غلام فرما دینے صحابی فرما دینے جب آقا کا نام ہے آقا کا اسم گرامی میری زبان سے آیا اور جنگل کا درندہ جنہاں میں نے دار رہا سی میرے تے حملہ کرن لگا سی آقا کا نام آیا اسے وقت پوچھل ہلا کے میرے پیر چٹن لگ گیا اور دسنا چاہتا ہے میں درندہ ضرور ہاں لیکن آقا کا غدار میں بھی نہیں خون خان ضرور ہاں درندہ ضرور ہاں لیکن آقا کا غدار تو میں بھی نہیں کہ کوئی دو لتا والا انسان ہو کے ختم نبوت پہ حملہ بھی کرے آقا کی عزت ناموس کا حملہ بھی کر جائے آقا کی سڑ تو بڑھا دے آج کے رسول ہی کوئی نہیں میں کیا نا اگر سمجھ آ جائے کہ جنگل کے درندے نو سمجھ آ جائے کہ مقام مصطفیٰ کی یہ آقا کے غلام دی عزت و تقدیر کی یہ اگر سمجھ نہ آوے تو بڑے بڑے مولوی نو سمجھ نہ آوے بڑے بڑے جناب لیڈر نو سمجھ نہ آوے اللہ کا شکر ادا کریا کر اللہ سانو اولاد وچ رکھیا ہے جڑے آقا دی ہر ادا نال پیار کرتے ہیں آقا دے ہر جان شان نال پیار کرتے ہیں اور جدی نسبت آقا نال ہو جائے گی اسا کل بھی اودیاں جتیاں نو اپنے سر دا تاج سمجھدے سا اور اج بھی غلامان مصطفیٰ دی جتیاں نو اپنے سر دا تاج بنا کے آقا کے نعرے لگا کے اور ساری بخشے کا سامان بن جاوے گا فاروق اعظم نے نعرہ تکبیر بلند کیتا خدا دی عزت دی قسم ہے دسیا کہ جدوں بندہ اپنی ذات واسطے لڑے تو کوئی طاقت نہیں ہوتی جدوں آقا دی نگاہ ہو جائے جدوں بندہ اسلام واسطے کھلوتا ہوئے تو جتنے بڑیاں بڑیاں لمبیاں چوڑیاں لتاں والے بھی کام نہ کر سکن جتنے ختم نبوت سے حملہ کیتا جاوے بڑے بڑے پیر بڑے بڑے فقیر اپنے دربار سے آستانے سے بیٹھے رہن بڑے بڑے علم لے کے بیٹھے رہن لتاں والے جتنے کام نہ کر سکن اتنے اگر محمد عربی دا غلام ویل چیئر تے بیٹھ کے اور فیض آباد دیا سرج ہوا دے وچ بغیر کسی جناب بستر تو آقا دے نعرے بلند کرے کہ آقا
دسنا چاہتے ہیں اصا اگر کم لین پہ آ جائیے اصا ویل چیئر والے بابے کو بھی ختم نبوت کا پہلا دلوا دیں جیتے بڑے بڑے پیر فقیر بیٹھے ہون تو نہ کم کرن تو انہاں نو آقا نو انہاں دی لوڑ کوئی نہیں تو جنہاں نو آقا پیار کر دے لے آنکھے تو اتھے جا کے بے فتح بھی نصیب ہوئے گی اور نچوڑ کے رکھ کے اپنے مطالبات پورے کروا کے اٹھے تو خدا دی عزت کی قسم ہے ایسے غلامان مصطفیٰ اپنی طاقتاں نال نہیں بیٹھے محمد عربی کی نگاہ کے نال بیٹھے ہوتے فاروق اعظم نے آپ للکارا ماریا کوئی کافر سامنے نہیں آیا اے فاروق اعظم نے جنہوں نے میرے آقا دی غلامی دا پٹا گلے چپا لیا ایک صحرا تو گزرے نے اوتھے بیٹھ کے رون لگ پے لوگ آنکھیں عمر کیا روندے ہو فرمایا آج تو کئی سال پہلے میرا چاچا جو ہے میں نے اونٹ دے کے بھیجا سی یہ اونٹ چرا کے لے کے آ میں اونٹ چران واسطے جانا سا کوئی اونٹ ادھر نکل جانا سی کوئی اونٹ دوسری سائڈ تے نکل جانا سی میرے کو اونٹ بھی قابو نہیں سی ہوندے آج اللہ نے مینوں اتنی عزت عطا کی تھی ہے جدوں آقا دی غلامی دا پٹا گلے چ پایا ہے آج 36 لاکھ مربع میل دا عمر حاکم ہے انسان تے انسان ہے کسی پرندے تے درندے کی بھی ضرورت نہیں کہ ایسا کوئی کام کر جائے انہوں پتہ ہے عمر فاروق دی عدالت انصاف کر کے چلے جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ایک مقام تو گزرے دیکھا کہ ایک سائڈ تے بڑی سبزہ ہے بڑی شدابی ہے بڑی خوشحالی ہے سبزہ لگیا ہوئے پٹھے سونے تازہ پٹھے لگے ہیں تازہ کہاوے دوجی سائڈ تے سریا جا کہاوے بکریاں اتروں کھا رہی ہیں ادھر آن دی جرت نہیں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ہو دیکھیا آکے یا اللہ تیرا شکر ہے تو عمر جیسا حکمران عطا کیتا ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ تشریف لے گئے چند لمحہ تو بعد واپس تشریف لے کے آئے دیکھا کہ اوہی جناب بکری ہے جی سبزہ نہیں سی کھاندی پئی خوشا کھا کھاندی پئی سی حضرت علی نے دیکھیا اور سبزے کے وچ بڑھ گئی ہے اور تجھی پیری سے داخل ہو گئی ہے ادھر جا کے سبزہ کھا رہی ہے علی المرتضیٰ بیٹھ کے رون لگ پہ غلامہ آکھیا آپ کے قریبی آکھیا علی کیوں روندے ہو فرمایا مینوں لگدا ہے عمر دنیا تو انتقال کر گئے ہیں عمر دنیا تو وفات فرما گئے نے آکھیا علی تانوں کیویں پتہ چلیا فرمایا جدوں گزریا سا ایک بکری دی جرت نہیں سی کہ اس پہلی نو چھڑ کے سبزے وال جاندی ان بکری داخل ہو گئی ہے اگر انہوں پتہ ہوندا کہ عمر زندہ ہے انصاف قائم ہونا ہے اس پرندے دا اس جناب حیوان دی جرت نہیں سی ہونی کہ پہلی عبور کر کے دوجی سائڈ تے چلی جاندی مجھے لگتا ہے عمر دنیا سے انتقال فرما دے تو ویکھیا کہ واقعی سیدنا فاروق اعظم شہید ہو گئے سن ایویں حضرت عمر فاروق دا انصاف آپ کے زمانہ کے اندر بڑی بڑی فتوحات ہوئیاں آج جب امریکہ تے روس تے چین نو بندہ کوئی خواب دے اندر بھی تصور نہیں کر لیا کہ ایلی فتح ہو سکتے ہیں یا انہاں سپر پاوراں دے اوتے بھی کوئی طاقت ہیوی ہو سکتی ہے اگر کوئی خواب نہیں دیکھ لیا اس وقت روم تے ایران ایک ایسی سپر پاوراں سن عمر فاروق نے خواب ہی نہیں دیکھیا بلکہ ایران تے روم نو فتح کر کے دسیا اگر محمد عربی دی غلامی تے ہمہ دعوی ہوئے رب سپر پاوراں نو پہلا ڈھیر فرما دیتا ہے فاروق اعظم دے کارنامے اور حضرت عمر بن عاص صحابی رسول نے آپ نو جناب مصر دا گورنر بنا کے بھیجیا اوتھے گئے ویکھیا ایک جناب خوبصورت لڑکی ہے زیورات نال لدی ہوئی ہے اور لڑکیوں لوگ لے کے جا رہے ہیں عمر بن عاص صحابی رسول سن آکھے لوگوں کدھر جا رہے ہو انہیں آکھے دریائے نیل سال تو بعد بند ہو جاتا ہے ایسا جدوں تک ایک نوجوان لڑکی دی بلی نہیں جا کے چڑھاؤندے ایک دریائے نیل جاری نہیں ہوتا آکھے ہوں یہ کام نہ کرے آجے کیونکہ ہوں اسلام آ چکیا ہے میرے آقا کا نظام آ چکیا ہے ہوں یہ کام نہ کرے آجے آکھے ہمیں پانی کی چلانا
گے. آخیا میں امیر المومنین نو خط لکھنا جدوں تک جناب عمر فاروق دا جواب نہیں آتا تسا انتظار کرو. عمر فاروق نو خط لکھیا, آپ دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے کہ دریائے نیل جڑا ہے وہ جاری نہیں ہوندا جدوں تک بندی نہ لے لے. آخر اللہ کی عزت کی قسم ہے اسلام تو پہلے کیسیاں کیسیاں فضول رسومات سن, پتہ نہیں کتنیاں بچیاں تباہ ہو گیا, کتنیاں بچیاں ہلاک ہو گئی. جناب عمر نے خط لکھیا, فرمایا عمر بن عاص خط نو جا کے دریائے نیل سے سٹ دیا جے, اگر پانی آ گیا تو ٹھیک ہے, اگر پانی نہ آیا اسا متبادل انتظام کر کے دے دیں گے. عمر بن عاص کو خط لکھ پہنچیا, وہ سارے جڑے قافلے لوگ سن مصر کے لوگ اکٹھے ہو گئے, انہیں آخیا جی کی حکم آیا ہے؟ فرمایا تاڈے نام دا خط نہیں, یہ دریائے نیل دے نام دا خط. انہیں آخیا جی کدی دریاواں نے بھی خط لکھے گئے, دریا بھی پڑھ لیندے نے, دریاواں کی پتا خط کینوں کہندے نے تے لکھن والا کون ہے؟ عمر بن عاص نے آخیا خبردار وہ تہاڈا کوئی ہوئے گا جنوں پتہ نہیں چلتا کہ خط کدا ہے. محمد عربی نے غلام نے, میرے آقا دے غلام نے مدینے سے بیٹھ کے لکھیا ہے, دیکھے گا نتیجہ کی نکل کے ہونے آ جائے گا. عمر بن عاص نے لوگوں نام لیا, بڑا ہجوم ہو گیا کہ آج جناب رسم ختم ہونے لگی ہے. آج کوئی عجیب قسم کا مالکا ہے جس ہم دریائے نیل سے گئے, دریائے نیل سے جا کے صحابی رسول عمر بن عاص نے آپ عمر فاروق دا لکھا ہوا خط زمین تے رکھیا کہ باہر ہو لگے. دل تو خیال پیدا ہویا, دیکھا تو صحیح یہ خط لکھیا کی ہے. خط کھولیا تو لکھیا ہے اے دریائے نیل میں اس اللہ وحدہ لا شریک دا نا لے کے تینوں حکم دینا, اگر او دے نا تے چلنا ہے, او دی طاقت نال چلنا ہے تے میں تینوں حکم دینا جاری ہو جا. اگر او دے تو علاوہ تینوں کوئی اور چلاؤن والا ہے تو سانو تاڈے پتے پانی کی لوڑ کوئی نہیں, اساں تیرے پانی نو کچھ بھی نہیں چاہتے, جا اپنا جا کے کام کر. ایک جملے لکھے ہوئے حضرت عمر بن عاص کہندے ہیں میں ہلے خط رکھ کے دریا جو باہر بھی نہیں نکلیا, دریائے نیل دیا نہراں دوڑیاں ہوئی, اس خط نو چومریاں نے عمر اگر تو لکھیا ہوئے تو ساڈی کی اوقات سے جاری نہ ہوئی. دنیا دے دریا خشک ہو جاندے نے لیکن دریائے نیل کدی خشک نہیں ہوندا. یہ دریائے نیل گواہیاں دے رہے ہیں کہ عمر کی شان پوچھنی ہوئے کسی کالے کپڑے والے کو نہ پوچھا جے, کالے دل والے کو نہ پوچھا جے, یہ محرم دے اور 10 دنوں دے مومنہ کو نہ پوچھا جے. اگر عمر کی شان پوچھنی جے دریائے نیل کو نہ پوچھا جے یا بیت اللہ کو نہ پوچھا جے, جنہیں اندر سب نالوں پہلے جنہیں نعرہ تکبیر بلند کیتا انہوں عمر کہندے نے, یا بیت المقدس کو نہ جا کے پوچھا جے, مسجد اقصی اگر فتح کی تھی ہے تو جناب عمر فاروق کی تھی ہے. عمر کی شان پوچھنی ہے یا اللہ کے گھر اس مسجد اقصی کو نہ پوچھا جے, یا مکے کے اندر بیت اللہ کو نہ پوچھا جے, یا جبریل کو نہ پوچھا جے, یا محمد رسول اللہ کو نہ پوچھا جے. یہ عمر فاروق کی شان ہے کہ بیت المقدس آپ نے کلیاں فتح کیتا ہے. اور عربہ کے مسلمان نے عرب تو زیادہ مسلمان نے 1.5 ارب تھے قریب مسلمان نے 56 اسلامی ممالک نے مسجد اقصی آج بھی عمر کا راہ انتظار کر رہی ہے. کیوں؟ یہ حکمران غیرت مند نہیں, بے غیرت حکمران نے جنہیں اسا چنے ہوئے نے. اگر ایک بھی عمر جیسا حکمران ہوتا خدا کی عزت کی قسم ہے فلسطین تو لے کے کشمیر تے برما تے شام تے بیت المقدس سمیت جتنے بھی مسلمان ظلم دی چکی چ پس رہے ہیں, اگر ایک بھی عمر جیسا ہوئے خدا کی عزت کی قسم ہے انہیں دیر تک رات نیند نہیں آؤں جدوں تک مسلمانوں کے ظلم پیچھے نہ ہٹا دے. لیکن سانوں بھی تھوڑا غور کرنا ہے کہ اسی کس روش تے جا رہے ہیں.
اچھا کہ نظام مصطفیٰ میں کھڑے ہو جاؤ. حضرت سیدنا فاروق اعظم دا اور نظام آقا کریم دا نظام آپ نے نافذ کیتا. عمر فاروق دا فیضان ہے نماز تراویح دے اندر لکھاں قرآن دے حافظ نے فاروق اعظم دا فیضان ہے. نماز تراویح بعد جماعت پڑھی جا رہی ہے یہ فاروق اعظم دا فیضان ہے. جناب فاروق اعظم دی تائید دے اندر اللہ قرآن نازل فرماوندا رہیا. حضرت اللہ دا قرآن ہلے نازل نہیں سی ہویا. فاروق اعظم میرے آقا دے کول آ گئے لکھاں مثالاں نے لیکن ایک مثال دینا چاہنا جیڑی عمر دی تائید ہوندی ہے وہ اللہ فرماندا ہے کہ جویں عمر نے آکھیا اللہ بھی اونجی چاہندا ہے. فاروق اعظم عرض کی کملی والیا تاڑے کو شہدہ تو لوگ ہوندے ہیں قافلے ہوندے نے تے کملی والیا ازواج مطہرات نو جی تاڑیاں پاک بیبیاں نے مومنہ دی ماواں نے کملی والا نو پردے وچ کر دیا کرو. لوکاں دی پتہ نہیں کیوں کیوں جیاں نکاحاں ہوندیاں نے تے تاڑیاں پاک بیبیاں ول جڑا نظراں کردے نے تے ساڈے کول برداشت نہیں ہوندا. عمر فاروق مشورہ دے رہے نے کملی والا پردے وچ اپنی پاک بیبیاں نو حکم دے دو. اللہ رب العالمین دے گلا اللہ رب العالمین دا حکم آ گیا. جبریل آ گئے آخیا پیارے محبوب جڑا کام عمر کہہ رہے ہیں فاسالوہن من وراء حجاب جانے عمر کہہ رہے ہیں اپنے پاک بیبیاں حکم دے دو پردے چلے آ کر. اور سیدنا فاروق اعظم ایک دفعہ دے کملی والیا جس پتھر دے کھلو کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبے دی بنیاداں بلند کی تھی عمارت بلند کی تھی. کملی والیا وہ پتھر نو اساں اگر جائے نماز بنا لیے ان سامنے رکھ کے اللہ دی عبادت کریے تے کملی والا سواد آ جائے. اللہ کے نبی دے قدم دے نشان نے اساں اوتے سامنے رکھ کے سجدہ کریے او دے قریب سجدہ کریے. میرے نبی پاک خاموش نے رب نے قرآن دے کے جبریل نو بھیج دیتا. جبریل آگے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی جیسے عمر کہندے نے کہ کملی والا مقام ابراہیم دے کول نماز پڑھا کریے. اور اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جتنے ابراہیم دے پیراں دے نشان جڑے پتھر تے لگے نے او دے قریب نماز پڑھیا کرو. اساں نماز دی فضیلت بڑھا دیواں گے. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب دا صدقہ حضرت سیدنا فاروق اعظم دی یکم محرم الحرام نو آج دا دن محرم شروع ہو چکا ہے. یکم محرم الحرام نو جناب عمر فاروق شہید کر دیتے گئے. مدینے پاک دے اندر مسجد نبوی شریف دے اندر جی سب نال پہلی دہشت گردی ہوئی وہ اسلام دے مخالف ہوئی. وہ خلیفہ مسلمین دے مخالف ہوئی. مسلمان دہشت گرد نہیں بلکہ اسلام دے مخالف مسلمانوں دے مخالف عمر فاروق نو شہید کر دیتا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالی سیدنا فاروق اعظم دی محبت نو سامنے رکھ کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.